تو وہ جو دو صحابی تھے وہ ان کی عادت تھی کہ جب بھی ان کی ملاقات ہوتی تو ملاقات کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے سورہ عصر پڑھ کر ایک دوسرے کو نصیحت کرتے۔ انسان نقصان میں جا رہے ہیں اپنے وقت کو برباد کرنے کی وجہ سے، کہ وقت کو اچھے کام میں نہیں لگا رہے، وقت کو اچھی جگہ میں نہیں لگا رہے، وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے جیسے مثال دی تھی برف والے کی، کہ برف والا برف بیچنے کی بجائے، فائدہ اٹھانے کی بجائے دوسرے کام میں لگا پڑا ہے، برف ضائع ہو رہی ہے، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ برف والے کا نقصان ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ اپنے زندگی کے اس وقت کو کام میں نہیں لگائیں گے تو وقت تو گزرے گا، برف تو پگھلے گی، وقت تو ٹھہر نہیں سکتا، وقت رک نہیں سکتا۔ یہ کوئی ایسا مال نہیں ہے کہ جس کو آپ ابھی استعمال نہ کریں، رکھ لیں سنبھال کر، بعد میں جب آپ فارغ ہو جائیں وہ پیسے نکال کر استعمال کر لیں، ضائع نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا۔ تو جیسے جیسے منٹ گزر رہے ہیں زندگی ختم ہو رہی ہے، برف پگھل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی فہمائش کرتے رہے، حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو اعمال پر پابندی کی فہمائش کرتے رہے، صبر کی فہمائش کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یہ سورۃ العصر ہے اور بہت چھوٹی سورت ہے۔ عام طور پر یہ سورت مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتیں بتلائی ہیں۔ اگر انسان ان 4 باتوں پر عمل کر لے تو وہ انسان نفع میں رہے گا اور نقصان سے بچ جائے گا۔ اور اس سورت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن میں اگر صرف یہی ایک صورت ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے یہ ایک صورت بھی کافی تھی، کہ انسان اگر اس صرف ایک صورت کو سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے تو وہ ہدایت کو حاصل کر لے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابی ایسے تھے کہ جو 2 آپس میں جب بھی ملاقات کرتے تھے تو ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت سورہ عصر پڑھتے تھے۔ وہ عرب لوگ تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، تو اس لیے چونکہ اس صورت میں جو پیغام ہے، جو سبق ہے، جو ہدایت ہے، وہ ایسا پیغام ہے کہ انسان اس کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے۔ تو وہ جو 2 صحابی تھے، وہ ان کی عادت تھی کہ جب بھی ان کی ملاقات ہوتی تو ملاقات کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے سورہ عصر پڑھ کر ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے۔ سورہ عصر خود ایک نصیحت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانے کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اس چیز کی کھاتے ہیں جو زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے اور جو زیادہ انسان کے کام آنے والی چیز ہوتی ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کی بڑے ہونے کو بتانے کے لیے کہ اس کو اہم سمجھو، معمولی نہ سمجھو، اس چیز کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ زمانے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا وقت، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس جو عمر ہے، جو سال ہیں، جو منٹ ہیں، جو گھنٹے ہیں، جو سیکنڈ ہیں، یہی زمانہ ہے، یہی وقت ہے۔ وقت کی قسم اللہ کھا کر وقت کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وقت انسان کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ انسان اپنے وقت کی قدر جانے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ وقت کی مثال ایسی ہے کہ انسان برف والے کو دیکھ لے کہ جس نے برف بیچنے کے لیے رکھی ہو اور دھوپ میں وہ کھڑا ہوا ہو برف بیچنے کے لیے، اب اگر تو اس کی برف بک جائے گی تو اس کو فائدہ حاصل ہو جائے گا اور اس کا مال بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور اس کو نفع بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی برف دھوپ میں پڑے پڑے ضائع ہوتی رہی اور اس نے اپنی برف بیچنے کے بجائے ادھر ادھر کسی اور مشغولیت میں لگ گیا اور وہ جو برف سے اس کو نفع اٹھانا تھا، قیمت اپنی وصول کرنی تھی، فائدہ اٹھانا تھا، اس کی طرف اس کا دھیان نہیں رہا، بلکہ وہ اس برف دھوپ میں رکھ کر خود دوسرے کاموں میں لگ گیا، تو اب ہوگا کیا کہ برف تو پگھلتی رہے گی۔ برف کا کام ہے پگھلنا، برف پگھلتی جائے گی، اتنی پگھل جائے گی کہ اس کی اپنی قیمت بھی اس کو ملنا مشکل ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی اس کو دھیان نہ آیا تو یہ برف ساری ضائع ہو جائے گی اور وہ خسارے میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ قسم ہے وقت کی، اس وقت کی اہمیت کو سمجھو، یہ وقت برف کی طرح ہے۔ اس وقت کو اگر تم نے کام والی چیز میں لگا دیا، نیک کاموں میں لگا دیا، فائدے والے کاموں میں لگا دیا، چاہے فائدہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، دنیا کے جائز کام کو بھی اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ بھی ثواب بن جاتے ہیں۔ دنیا کے جائز کام اگر اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ بھی ثواب بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نوکری پہ جا رہے ہیں، دنیا کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں کماتا اس لیے ہوں تاکہ کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے مجھے، اور میں اپنے گھر والوں کو کا خرچہ برداشت کر سکوں، ان کی خیال کروں، ان کی ذمہ داری کو پورا ادا کر سکوں۔
تو اس اچھی نیت کے ساتھ انسان دنیا میں بھی جاتا ہے، دنیا کے کام بھی کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی اہمیت سمجھانے کے لیے زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان اپنے وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے خسارے میں جا رہا ہے، اپنے وقت کو برباد کرنے کی وجہ سے خسارے میں جا رہا ہے۔ سارے انسان نقصان میں جا رہے ہیں اپنے وقت کو برباد کرنے کی وجہ سے، کہ وقت کو اچھے کام میں نہیں لگا رہے، وقت کو اچھی جگہ میں نہیں لگا رہے، وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے جیسے مثال دی تھی برف والے کی، کہ برف والا برف بیچنے کی بجائے، فائدہ اٹھانے کی بجائے دوسرے کام میں لگا پڑا ہے، برف ضائع ہو رہی ہے، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ برف والے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ اپنے زندگی کے اس وقت کو کام والے، فائدے والے کاموں میں نہیں لگائیں گے تو وقت تو گزرے گا، برف تو پگھلے گی، وقت تو ٹھہر نہیں سکتا، وقت رک نہیں سکتا۔ یہ کوئی ایسا مال نہیں ہے کہ جس کو آپ ابھی استعمال نہ کریں، رکھ لیں سنبھال کر، بعد میں جب آپ فارغ ہو جائیں وہ پیسے نکال کر استعمال کر لیں، ضائع نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا۔ تو جیسے جیسے منٹ گزر رہے ہیں زندگی ختم ہو رہی ہے، برف پگھل رہی ہے۔ اب جو انسان ہوشیار ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھائے گا۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کے سرمایے کو تجارت میں لگا رہا ہے، یعنی اس اپنے جسم سے اب وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اٹھنے کے بعد سونے تک اس کا جسم کسی نہ کسی حرکت میں ہے، کسی نہ کسی عمل میں ہے، کسی نہ کسی کام میں ہے، تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت لگا رہا ہے، اعمال میں لگا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے سرمایے کو، کہ وہ برے کاموں میں لگ رہے ہیں یا فضول کاموں میں لگ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی جان کے سرمایے کو سے نفع اٹھا لیتے ہیں کہ وہ اپنی جان کو اچھے کاموں میں لگا لیتے ہیں، نیک کاموں میں لگا لیتے ہیں، کوئی ایسے کام کر جاتے ہیں کہ وہ ان کو فائدہ دیں گے، دنیا میں بھی فائدہ دے دیں گے، یا اگر خالص آخرت کے کام ہے، آخرت میں تو ضرور فائدہ ملے گا۔ تو ان الانسان لفی خسر، بے شک سب انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان نقصان میں جا رہے ہیں وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیں گے جن میں 4 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات آمنو، وہ ایمان لے کر آ گئے۔ ایمان لے آئے مطلب یہ کہ انہوں نے حقائق کو تسلیم کر لیا۔ حقائق کسے کہتے ہیں؟ سچی باتوں۔ اللہ موجود ہے، یہ سچی بات ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی سوچ نہیں ہے، بنائی ہوئی بات نہیں ہے کسی کی۔ اللہ موجود ہے، جنت موجود ہے، دوزخ موجود ہے، قبر کی زندگی حق ہے، آخرت کی زندگی سچ ہے، یہ حقائق ہیں، ان کو حقیقت کہتے ہیں۔ حقیقت کو تسلیم کر لے انسان، مان لے، یہی ایمان ہے۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ حقائق، سچی باتوں کو مان لینے کو کہتے ہیں۔ رسول نے جو باتیں بتائیں سب سچی، اللہ نے قرآن میں جو باتیں بتائیں سب سچی، سچی باتوں کو مان لینا یہی ایمان ہے۔ تو آمنو، پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ حقائق کو مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ وعملوا الصالحات، دوسرا کام، دوسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ صرف حقائق کو اپنی فکر تک نہیں رکھتے، ذہن تک نہیں رکھتے، کہ ذہنی طور پر مان لیا کہ اللہ موجود ہے، رسول سچ کہتے ہیں، رسول کی ساری باتیں سچی ہیں، ذہنی طور پر سب کچھ مان لیا، یہ کافی نہیں ہے۔ عملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں،
یعنی ان حقائق کا اثر ان کے جسم پر نظر آتا ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ سچی باتیں بولتے ہیں، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ کسی کو نقصان نہیں دیتے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہ ہے ان حقائق کا اظہار. جن حقائق کو آپ نے مان لیا، جن سچی باتوں کو مان لیا، ان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ اللہ نے جو کہا سچ کہا ہے، سچ کہا ہے اللہ نے، تو اب میں نماز پڑھوں گا، مجھے اس سے فائدہ ملے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے، نماز میں کامیابی رکھی ہے. تو اب صرف مان لینا دماغ سے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر انسان اس کا اظہار کرے. تو پہلی بات تھی آمنو، کہ دل میں انسان حقائق کو تسلیم کر لے. وعملوا الصالحات، اور جسم سے ان حقائق کو تسلیم کرنے کا اظہار کرے کہ نیک اعمال پر اپنے آپ کو لے کر آئے. یہ دو باتیں انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے کہ انسان اپنے اوپر یہ دو کام کرے کہ اب تو اپنی سوچ کو بالکل صحیح کر لے، اللہ رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. دوسرا اپنے اعمال کو صحیح کر لے. یہ دونوں چیزیں ایک انسان کی اپنی زندگی سے متعلق ہیں. دو باتیں آگے جو ہے وہ دوسروں سے متعلق ہیں. وتواصوا بالحق، کہ جب دوسرے مسلمانوں سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حق کی وصیت کرتے ہیں، حق بات کی تاکید کرتے ہیں. یعنی دوسروں کو بھی حقائق ماننے کی دعوت دیتے ہیں کہ تم سچی باتوں کو مان لو، حق کو مان لو. حق کیا ہے؟ صحیح سوچ وہ بھی حق ہے، صحیح عمل یہ بھی حق ہے، نیک اعمال حق ہیں، اور درست عقائد یہ حق ہے. تو حق کی دوسرے کو بھی وصیت کرتے ہیں کہ دوسرے کو بھی صحیح عقائد پر آنے کی، صحیح اعمال پر آنے کی تاکید کرتے ہیں. یہ ہے دوسرے مسلمانوں کی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر، اپنی اولاد کی فکر، اپنے بہن بھائیوں کی فکر، اپنے دوستوں کی فکر، کہ تواصوا بالحق، کہ دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں، تاکید کریں، سچی باتوں پر آنے کی اس کو دعوت دیں کہ آپ سچی باتوں پر آ جاؤ، اپنی زندگی کو لے کر آؤ اس پر. پھر اگلی بات وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو جمنے کی تاکید کرتے ہیں کہ جمے رہو، ڈٹے رہو. کہ جب انسان نیک اعمال اور حقائق کو منہ سے بولتا ہے، جسم سے اس کا اظہار کرتا ہے، تو کبھی کبھی اس پر سختیاں بھی آ جاتی ہیں. حق بات تو کڑوی ہوتی ہے، کڑوی بات اگر آپ کرو گے محفل میں، شادی کی محفل میں، گھر کی مجلسوں میں، تو ہو سکتا ہے ماں باپ کی طرف سے باتیں سننے کو مل جائے، رشتہ داروں کی طرف سے سننے کو مل جائے، برادری کی طرف سے جو ہے بائیکاٹ ہو جائے، سننے کو مل جائے باتیں. کیونکہ دین پر چلنا مشکل کام ہے، اور ہر انسان ایک دم مشکل کام پر آنے کے لیے تیار نہیں. آپ تو اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ میں نے تو حق پر چلنا ہے اور حق کے راستے کو اپنانا ہے، لیکن آپ کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، دوسرے معاشرے کے مسلمان ہیں، وہ اس ماحول میں نہیں ہیں. اس لیے وہ جب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ ان کو وصیت کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی باتیں سنا دیں، آپ کی بے عزتی کر دیں. تو آپ اس وقت کیا کریں؟ یہ چوتھی بات پر عمل کرنا ہے، تواصوا بالصبر، کہ دوسرے کو جمنے کی وصیت کرتے ہیں. یعنی اس راستے میں اگر تکلیفیں آتی ہیں تو اس کو صبر و تحمل سے برداشت کریں، صبر و تحمل سے برداشت کریں. صبر پر جتنا اجر ہے اتنا اجر کسی نیک عمل پر نہیں، کیونکہ روزہ بھی صبر ہے، روزہ بھی صبر کا نام ہے کہ انسان اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے، بھوک پیاس کی، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، صبر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، انا اجزی بھی. اسی طرح قرآن پاک میں جہاں بھی صبر کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین،
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس سے بڑا انعام اس کو کیا چاہیے؟ اللہ ہی کو تو تلاش کر رہے ہیں ہم سب اللہ ہی کی فکر میں تو ہیں کہ ہمیں اللہ ہمارے ساتھ ہو۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر انسان کو ایک روشنی دکھائی ہے اور ایک رہنمائی دی ہے، ایک راستہ بتلایا ہے کہ دیکھو ان باتوں پر عمل کر لو، نقصان سے نکل جاؤ، تمہاری زندگی ضائع نہیں ہوگی، زندگی ضائع نہیں ہوگی۔ جو یہ کام نہیں کرے گا تو زندگی اس کی ضائع ہو رہی ہے، اس کی برف ضائع ہو رہی ہے، وہ پگھل رہی ہے، دھوپ میں پگھل رہی ہے، نہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے نہ دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ برف بیچے گا کسی کو فائدہ ملے گا، پانی ٹھنڈا تو پی لے گا۔ تو اسی طرح اپنی زندگی سے اگر دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے، دوسروں کو حق بات کی نصیحت وصیت کرتے رہیں اور صبر کی تاکید وصیت کرتے رہیں، کیا پتہ وہ دوسرا آپ کی بات پر عمل کر کے حق راستے پر آ جائے اور سچائی کے راستے پر آ جائے اور پابندیاں اپنے اوپر ڈال دے، صبر کر لے، گناہوں سے بچ لے، تو دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے۔ تو انسان کو اس صورت کے اندر دو سبق دیے گئے ہیں۔ ایک سبق اپنی زندگی سے متعلق ہے کہ انسان اپنے بھی اعمال اور اخلاق اور عقائد کو صحیح کرے، اور دوسرا سبق ہے دوسروں سے متعلق کہ اپنی فکر بھی کرے، دوسروں کی فکر بھی کرے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد، کہ حضور نے اپنے آپ کو بھی نیک اعمال پر ڈالا، اپنے صحابہ کو بھی، اور ان کو یہ نصیحت بھی فرمائی کہ دوسروں کی فکر کرنا ہے، دوسروں کو بھی حق بات کی دعوت دینی ہے اور حق بات کی طرف بلانا ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تو صبر کے ساتھ برداشت کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں فرمایا، قسم ہے زمانے کی، بے شک سارے ہی انسان نقصان میں جا رہے ہیں اپنی عمر عزیز کو ضائع کرنے کی وجہ سے، الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لے آئے، حقائق کو انہوں نے مان لیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال انہوں نے کر لیے، اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگا دیا، وتواصوا بالحق، دوسرے کو بھی حق بات کی نصیحت کی، انہوں نے حق پر آنے کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دی، صبر کی فہمائش کی کہ اعمال پر جو سختیاں آئیں دین کے راستے میں، حق کے راستے میں جو سختیاں آئیں اس پر صبر کریں، صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ اللہ کا آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر والوں کی، اولاد کی، اہل و عیال کی، دوست احباب کی، سارے مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی تربیت کا جذبہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین 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 یا رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ